خاموشیاں کھا گئی ورنہ گفتگو ہم بھی کمال کرتے تھے۔ پھر کوئی موت کی لوری، کوئی الجھا ہوا گیت، میں بہت دیر کا جاگا ہوں، سلایا جائے۔ میں اگر ٹوٹ بھی جاؤں تو پھر آئینہ ہوں، تم میرے بعد بہر طور سنورتے رہنا۔ حسرتیں دفن ہے مجھ میں، خود کا خود مزار ہوں میں کہاں دشمنوں کے بس کا تھا، میرے لوگوں نے مجھ کو مار دیا۔ باندھ رکھا ہے تیری یاد نے ماضی سے مجھے، ورنہ گزرے ہوئے لمحات میں کیا رکھا ہے۔ ہم کو حنوط کیجئے آئندہ کے لیے، ہم کو ہمارے دور میں سمجھا نہیں گیا۔ شبنم نہیں گلوں پہ یہ قطرے ہیں اشک کے، گزرا ہے کوئی دیدۂ پرنم لیے ہوئے۔ میں درد کی گاہک ہوں، سو بہتان تراشو، بہتان بھی ایسا کہ کمر توڑ کے رکھ دے۔ جب خاک نشیں ہی نہ رہا تو ٹوٹ کے برسا پانی بھی، اس وقت کہاں تھی کالی گھٹا جب آگ لگائی لوگوں نے۔ تم نے تو رہا کر دیا خود ہمیں، لیکن ہم ساتھ لیے پھرتے ہیں زنجیر تمہاری۔ تجھ سے پہلے بھی کئی آئے تجسس لے کر، تجھ سے پہلے بھی کئی لوگوں کو بیزار کیا۔ پھر خاک اڑ رہی ہے مکان وجود میں، اے جان بے قرار وہ دلجو کہاں گیا۔ دنیا میں موجود تمام بھکاریوں سے زیادہ دکھی وہ بھکاری ہے جس نے محبت کی بھیک مانگی اور دھتکار دیا گیا۔ رونا بہت آسان ہے، مگر درد کو اندر چھپا کر مسکرانا بہت مشکل ہے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔ بدترین منافقت جانتے ہو کیا ہے؟ امیر سے ہنس کر ملنا اور غریب سے تکبر سے۔ اور سب ٹھیک تھا، بس ہم سے بلائی نہ گئی تیرے خاموش رویے میں بیزاری۔ محبت نہیں موت اندھی ہوتی ہے، وہ نہ حسن دیکھتی ہے نہ عمر دیکھتی ہے، نہ جوانی نہ پیسہ، لذتوں کو مٹانے والی موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اگر رزق عقل و دانشمندی سے ہی ملتا تو جانور اور بے وقوف زندہ نہ رہتے، بھوکے ہی مر جاتے۔ یہ دنیا ہے جناب، یہاں پر مٹی میں ملانے کے لیے لوگ کاندھے پر اٹھا لیتے ہیں۔ اپنے دماغ کو ہر حال میں پرسکون رہنے کی ٹریننگ دیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ اپنی تکلیف کو اسے بتاؤ جو حل کر سکے، ہر کسی کو بتاؤ گے تو اپنا مقام کھو بیٹھو گے۔ ہم جانتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو قریب نہیں آنے دیتا، لیکن ہم صدقہ مصیبت آنے کے بعد دیتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، محبت کی زبان سے بات کرو۔ شدت درد میں ہونٹوں پہ دعا کا ہونا، ثابت اس سے بھی ہوتا ہے رب کا ہونا۔ مسلمانوں کے اندر 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے: حلال، جلال اور جمال۔ نیتوں کی درستگی عبادات کی قبولیت کا باعث ہے۔
عبادتوں کی قبولیت محض جھکنے سے مشروط نہیں بلکہ نیتوں کی بھی پابند ہوتی ہے، اور اگر نیتوں میں ذرا سا بھی کھوٹ ہو تو پھر ساری مشقتیں بیکار جاتی ہیں۔ گھر کے بڑے احتیاط کریں۔ جب گھر کا بڑا بزرگ طبلہ بجا رہا ہو تو اس کی اولاد کو رقص کرنے پر ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ حوث نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نوح انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ اے اللہ پاک، میں اپنے اوپر آپ کے انعامات کو تسلیم کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ کسی کے راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اللہ رب العزت کی عدالت میں حقوق العباد کی معافی نہیں۔ جس کی جیسی سوچ وہ ویسی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ محفل تھی دعاؤں کی، سو میں نے بھی ایک دعا مانگی، میرے اپنے صدا خوش رہیں، میرے ساتھ بھی اور میرے بعد بھی۔ اے لوگو، جینے والوں سے بھی پوچھو کیسے زندہ ہیں، مرنے والوں سے تو ہر کوئی پوچھتا ہے یہ کیسے مرا۔ بہت مہنگی پڑتی ہے وہ محبت جہاں خود کو سستا کر دیا جائے۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ جی میں آتا ہے ایک بار تو چیخوں ایسے، ساری دنیا کو خبر ہو کہ تجھے کھویا ہے۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔ ایک خوبصورت کہاوت، یہ کہنا کافی نہیں کہ تم میرے بھائی ہو، یہ بتاؤ کون سے بھائی، حابیل یا قابیل۔ پانے سے پہلے اور کھونے کے بعد دنیا میں ہر شے قیمتی ہے۔ صرف اللہ سے ہی امید رکھو اور اسی پر بھروسہ، کیونکہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں بدل دیتا ہے۔ بے شک جیسے تو راضی ویسے راضی کر دے، میرا کوئی عمل تو امتیازی کر دے۔ سر جھک جاتا ہے من جھکتا ہی نہیں، دل بھی کسی وقت نمازی کر دے۔ امیر اپنی آسائشیں نہ چھوڑیں، صرف نمائشیں چھوڑ دیں تو غریبوں کی زندگیاں آسان ہو سکتی ہیں۔ بندہ ہی بندے کو مارے، بندہ ہی بندے سے ہارے، بندے ہی بندوں کے پیارے، بندہ ہی بندوں کے سہارے۔ بس اللہ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا جھجک بتا دی جاتی ہیں۔ درد میں جب بھی خود کو پاتا ہوں، سب سے قریب اللہ کو پاتا ہوں۔ زندگی ہلکی پھلکی سی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ کوہ انا کی برف تھی، دونوں جمے رہے، جذبوں کی تیز دھوپ میں پگھلا نہ وہ نہ میں۔ ہر آدمی اپنا درخت الگ الگ اگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ عبادت صرف جائے نماز پر ہی نہیں، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ جب بھی کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا۔ خود کو بدلنا سیکھو، سال تو ہر سال بدل جاتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، واپس اللہ کے پاس جانا ہے، اچھے بن کر جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں
مقدر میں لے آیا کرتی ہیں۔ الحمدللہ، زندگی بہت خوبصورت ہے، اور شکر کے لیے یہی وجہ کافی ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ صبر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دھوکہ دینے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ سجدے لمبے کیجئے، مشکلیں چھوٹی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جب میری روح درد میں ہوتی ہے تب میرا اللہ ہمدرد بن جاتا ہے۔ جو مان رکھنے کے لیے ہارتے ہیں ان سے کبھی جیتا نہیں جا سکتا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے۔ القرآن۔ خطائیں دیکھ کر بھی عطائیں کم نہیں کرتا، میں اکثر سوچتا ہوں میرا رب کتنا مہربان ہے۔ جو موجود نہیں ہے ضروری نہیں کہ اس کو بھلایا ہی جائے، بلکہ خوش رہنے کے لیے اس کو ہر جگہ فرض کر لیا جائے۔ ادب اس مقام تک لے جاتا ہے جس سے علم بھی لا علم ہوتا ہے۔ زندگی بہت تلخ ہے، اور اس میں لوگ اپنے اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ کیا پتہ اللہ کو تمہارا صبر اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہہ دے۔